آگے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، ایک خاص وہ گروہ اور طبقہ ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جلسوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ان کے جلوسوں میں شریک ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی جناب 17 اگست کے علم لہرانا شروع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ان کے لنگر پر جا کر تم بھی جو ہے وہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤ. ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میرے نبی کے غلاموں پر بھونکتا ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. جو میرے نبی کا وفادار ہے، جو میرے نبی کا جو غلام ہے، صحابی ہے، جو ان کا وفادار ہے، ہمارا وہ امام ہے جو ان کا غدار ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس واسطے بالخصوص آپ نے محرم کے مہینے میں اس چیز پہ نظر رکھنی ہے. کوئی ایسا گروہ ہے، کوئی ایسا جتھا ہے، کوئی ایسی محفل ہے، کوئی ایسی مجلس ہے جس مقام پر میرے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان کھولی جائے تو وہاں گونگا نہیں بننا، میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے. فَقُولُوا لَوْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ. وہاں رب کائنات کی دی ہوئی توفیق اور حکمت سے کھڑے ہو کر اگرچہ تم اکیلے ہی ہو، کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہو. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جو تم شر پھیلا رہے ہو، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. رب کی بھی لعنت ہو کہ تم نے میرے نبی کے صحابہ کے خلاف منہ کو کھول دیا ہے. محترم حضرات، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ تم حضور کے غلاموں صحابہ کی محبت کو اپنے سینے کے اندر پیدا کر لو. تمہارے سینے میں، تمہارے قلوب و اذہان میں جب صحابہ کی محبت آ جائے گی تو پھر میرے نبی نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے دراصل میری محبت نہیں، ان سے بھی محبت کی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی محبت کی نشانی ہے. ایسا نہیں کہ اہل بیت کو آڑ بنا کر صحابہ پر منہ کھولا جائے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کو سامنے رکھ کر اہل بیت پر منہ کھولا جائے. نہیں نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. جو صحابہ کا منکر ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، وہ بھی جہنمی کتا ہے، اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی دوزخی کتا ہے.